السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ملکی حالات کس قدر خراب چل رہے ہیں۔ آدھے سے زیادہ ملک ڈوب چکا ہے۔ سیلاب نے وہ تباہی مچائی ہے جو آج سے پہلے تاریخ میں نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ جانے کتنوں کے گھر بہہ گئے، جانے کتنی عورتوں کے سہاگ لٹ گئے، ماؤں کے بچے بہہ گئے، اور کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ کہانی ایسے ہی ماں بیٹے کی ہے جن کا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ بچہ 2 سال کا تھا جبکہ وہ عورت خود جوان تھی، جس کا شوہر شادی کے 4 ماہ بعد ایک حادثے میں مر گیا۔ عورت کا نام سکینہ تھا، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ عورت ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے پاس ایک گائے تھی جس کا چارہ وہ خود لاتی اور شام میں گائے کا دودھ دوہتی اور اس سے اپنے بچے کا پیٹ پالتی۔ وہ گائے اس ماں بیٹے سے بہت مانوس تھی۔ وہ کبھی دودھ دینے میں کوئی مشکل نہ کھڑی کرتی اور نہ اس عورت سکینہ کو تنگ کرتی تھی۔ سکینہ جتنا اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتی اتنا ہی اس گائے کا بھی رکھتی تھی۔ اچانک گاؤں میں ایک بیماری پھیل گئی جس سے لوگوں کے مویشی مرنے لگے، خاص طور پر گائیں۔ سکینہ یہ دیکھ کر ڈر گئی۔ اس سے اپنی گائے بہت عزیز تھی اور نہ وہ اسے یوں تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شہر گئی جس گھر میں وہ کام کرتی تھی۔ اس کا مالک ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، مویشیوں کا ڈاکٹر۔ سکینہ نے اسے کہا کہ صاحب، میری گائے بیمار ہے، اسے چل کر دیکھ لیں۔ اس پر اس ڈاکٹر نے کہا کہ سکینہ، تم جانتی ہو میری فیس بہت زیادہ ہے، تم کہاں سے دو گی؟ اور پھر آج کل جانوروں میں بیماری پھیلی ہوئی ہے اور اس کی دوا بہت مہنگی ہے، تم کیسے لوگی؟ اس پر سکینہ نے کہا کہ صاحب، میں سب کروں گی، بس آپ میری گائے کو بچا لیں۔ میری تنخواہ بھی ملنے والی ہے تو آپ اس میں سے پیسے کاٹ لینا، بس ایک بار چل کر میری گائے کو دیکھ لیں۔ سکینہ کی بات سن کر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پھر وہ سکینہ کے ساتھ چلا آیا۔ اس نے گائے کا اچھے سے معائنہ کیا، اسے انجیکشن لگائے اور سکینہ سے کہا کہ 10 دن یہ انجیکشن گائے کو روز لگوانا پڑے گا، جس پر سکینہ نے کہا کہ وہ لگوائے گی، ضرور لگوائے گی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا دوا کے بدلے میں تمہارے 2 مہینے کی تنخواہ کاٹوں گا۔ یہ سن کر سکینہ اداس ہو گئی۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ پیسے 2 ماہ بعد آ جائیں گے، پر ابھی گائے کی جان بچانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2 ماہ کام کروں گی لیکن تنخواہ نہیں لوں گی۔ گائے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ انسانوں کی زبان تو نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ سکینہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو ضرور دیکھ سکتی تھی۔ اور پھر 1 مہینہ گزر گیا، گائے بالکل ٹھیک ہو گئی، پر جیسے ہی مونسون کا موسم شروع ہوا، بارشوں نے شہر میں اپنا ڈیرا جما لیا۔ سکینہ کے گاؤں سے ایک نہر گزرتی تھی جسے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ پورا ہفتہ بارشیں جاری رہیں۔ سننے میں آ رہا تھا کہ کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا تھا۔ اس بارش کی وجہ سے سکینہ کام پر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کچے سے مکان میں رہتی تھی جس کی چھت بارشوں کی وجہ سے ٹپکنے لگی تھی۔ ہر طرف بارشوں کو لے کر خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں کے کاروبار رک گئے تھے۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا ان کی تباہ کاریاں دیکھ کر سکینہ کا دل دہل جاتا تھا۔ وہ دن رات اللہ سے بارشیں بند ہو جانے کی دعا کرتی۔ وہ ساری رات خوف سے سو نہیں پاتی تھی کہ کہیں گھر کی چھت نہ گر جائے۔ گاؤں کے لوگوں نے مسجدوں میں اذانیں دینا شروع کر دی اور پھر ایک رات گاؤں میں اعلان ہوا کہ سب جلد از جلد گاؤں چھوڑ جائیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے نہر کا پانی کسی بھی وقت باہر نکل سکتا ہے اور گاؤں میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے۔ یہ خبر سن کر سکینہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھلا اپنا گھر چھوڑ کر کہاں جاتی، اس کا تو کبھی نہیں تھا، اور دوسرا وہ اپنی گائے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور اسے لے کر بھی جاتی تو کہاں جاتی۔ پورے گاؤں میں ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ لوگ اپنا ضروری سامان لے کر گاؤں سے جا رہے تھے۔ پانی اب نہر سے باہر نکل آیا تھا۔ سکینہ نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے گائے کو کھولا اور اسے باہر لے گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر گھر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی، لیکن باہر دیکھا تو بارش ہو رہی تھی اور اس کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، وہ بارش میں بیمار پڑ سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر سکینہ نے اپنے بیٹے کو گائے پر بٹھایا اور خود گھر کے اندر کچھ کپڑے اٹھانے چلی گئی، پر بدقسمتی سے تبھی گھر کی چھت گری اور سکینہ باہر ہی نہ آ پائی۔ بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھائے گائے نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ پورا گھنٹہ گھر کے باہر کھڑی رہی کہ اب سکینہ باہر آئے گی، لیکن سکینہ باہر نہ آئی۔ بچہ بھی اب رونے لگا تھا۔ گائے نے جب دیکھا کہ گاؤں میں پانی بھرنے لگا ہے تو وہ بچے کو ایسے ہی پیٹھ پر بٹھائے اس جانب چل پڑی جدھر سب گاؤں والے گئے تھے۔ گائے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی اس کی مالکن مر چکی ہے۔
گاؤں کے ایک آدمی نے جب گائے کی پیٹھ پر بچے کو سوار دیکھا تو وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ انہوں نے بچے کو گائے سے اتارنے کی کوشش کی، لیکن گائے اس آدمی کو مارنے دوڑی اور بچہ بھی رونے لگا تھا۔ وہ آدمی بھی اکیلا ہی رہتا تھا، اس کا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے بچے کو بارش سے بچانے کے لیے ایک بڑا سا شاپر بچے پر ڈال دیا اور خود ان کے ساتھ چلنے لگا۔ آگے جا کر آدمی کو گھر کے باہر ایک گدھا گاڑی نظر آئی۔ آدمی نے اس چھوٹی سی گاڑی کو گائے کے ساتھ باندھا اور اس پر بیٹھ کر چلنے لگا۔ اس نے بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، لیکن نہ تو بچہ گائے سے اترا اور نہ گائے نے آدمی کو اتارنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتا اور ماں ماں کرتا۔ اس کے رونے پر گائے بیں بیں کی آواز نکالتی اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرتی۔ گائے اور بچے کا پیار دیکھ کر اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس قدر سمجھدار اور وفادار گائے تھی۔ وہ ماں کی طرح اس بچے کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس آدمی کو اس گائے اور بچے سے انسیت ہو گئی۔ پیچھے پورا گاؤں سیلاب میں ڈوب گیا۔ وہ گائے جانے کتنے دن اور کتنی راتیں ایسے ہی چلتی رہی۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک گائے ایک چھوٹے سے بچے کی ماں کی طرح حفاظت کر رہی ہے، اور بچہ بھی اسے ماں کہتا اور وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس آدمی نے گائے سے وہ گاڑی ہٹا دی۔ اس کے دل میں گائے کے لیے عقیدت بڑھ گئی تھی۔ اب وہ گائے جہاں سے بھی گزرتی، لوگ اسے چارہ ڈالتے، بچے کو کھانا دیتے، اور وہ آدمی کسی مالی کی طرح ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ سب آدمی سے گائے اور بچے کی کہانی سنتے اور آدمی سب کو بتاتا کہ بچے کی ماں مر چکی ہے۔ اس گائے نے بچے کو ڈوبنے سے بچایا ہے اور اب یہ بچہ گائے کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ اور پھر گائے شہر میں ایک گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔ شہر والے جو گائے کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے وہ سب اس گھر کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ گھر دراصل اس ڈاکٹر کا تھا جس نے گائے کا علاج کیا تھا اور جس کے گھر میں سکینہ کام کرتی تھی۔ ایک بار سکینہ بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کے پاس نہ علاج کے پیسے تھے اور نہ سفر کرنے کے کہ وہ کرایہ دے کر شہر پہنچ جاتی۔ اس روز سکینہ گائے پر بیٹھ کر وہاں پہنچی تھی اور اب گائے نے پورے مہینے بعد وہ گھر ڈھونڈ ہی لیا تھا جہاں وہ ایک بار آئی تھی۔ ڈاکٹر کو اپنے گھر کے باہر سے شور کی آواز سنائی دی اور باہر نکلا تو باہر ایک گائے اور اس پر سوار بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے غصے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے، کیوں سب یہاں جمع ہو گئے ہیں؟ اس پر لوگوں نے ڈاکٹر کو گائے اور بچے کی کہانی سنائی۔ پہل تو ڈاکٹر کو وہ سب بکواس لگا، پھر جب انہوں نے غور کیا تو سکینہ کے بیٹے کو پہچان لیا اور ساتھ میں گائے کو بھی۔ ڈاکٹر کے ہوش اڑ گئے اور پھر ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ سکینہ کو اس گائے سے اتنا پیار کیوں تھا۔ سکینہ نے گائے کو مرنے نہیں دیا تھا اور آج گائے نے اس بچے کو بچا کر اپنا فرض پورا کیا تھا۔ ڈاکٹر بے اختیار رو پڑا تھا کہ ایک وہ تھا جو ڈاکٹر تھا جس کے پاس اتنا پیسہ تھا، پھر بھی اس نے گائے کا مفت علاج نہیں کیا، اور سکینہ تھی جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن وہ گائے کے لیے اپنی 2 ماہ کی تنخواہ دینے پر راضی ہو گئی۔ اس واقعے نے ڈاکٹر کے دل کو پوری طرح بدل ڈالا۔ اس نے بچے کو گائے سے اتار لیا اور گائے نے اس بار کچھ نہ کہا، اور پھر وہ گائے کو بھی اپنے فارم پر لے گیا۔ ڈاکٹر نے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کی خوب اچھی پرورش کی، اور اب اس واقعے کو گزرے 25 سال ہو گئے ہیں۔ وہ بچہ اب ڈاکٹر بن چکا ہے جو غریبوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ جب تک وہ گائے ڈاکٹر کے فارم پر رہی، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ ڈاکٹر خود حیران رہ جاتا تھا۔ یہ اللہ کا کوئی خاص کرم تھا۔ اب وہ ڈاکٹر خود جانوروں کا مفت علاج کرتا تھا جبکہ وہ بچہ انسانوں کا۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے بچے کو ساری سچائی بتا دی کہ وہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، اور رونے لگا اور بچے سے کہا کہ میں تمہاری ماں کا قرض دار ہوں۔ اس پر بچے نے کہا کہ آپ نے میری تعلیم تربیت کی، اتنی اچھی میری پرورش کی، مجھے پالا اور مجھے ڈاکٹر بنایا، اتنا تو شاید میری ماں بھی میرے لیے نہیں کر پاتی۔ اللہ نے اس لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے سارا قرضہ چکا دیا ہے، بلکہ آپ کا دل بدل گیا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اس بات پر ڈاکٹر نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بے شک اللہ کی ذات معجزے کرنے والی ہے، اور دل بدل جانے سے بڑا معجزہ بھلا کیا ہوتا ہے۔